السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے اس درس میں ہم پڑھیں گے کوآرڈینیشن یعنی تنسیق، یعنی کسی کام کو بالترتیب منظم انداز میں کرنا تاکہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں پھل مل سکے اور ہماری محنت ضائع نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کبھی کبھار سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ کام کرتے ہیں لیکن اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں مل پاتا، تھوڑا سا کرتے ہیں پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ جو انہوں نے کام کیا وہ منظم اور منسق نہیں تھا، تھوڑا سا کیا پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر دوبارہ جب اس کو کریں گے تو پھر سے انہیں وہ کام کرنا پڑے گا۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کام کر لیتے ہیں اور اسے پورا نہیں کرتے بلکہ وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر کچھ دنوں بعد وہ کام پھر سے کرنا چاہتے ہیں، کسی کام کو جو کرنا چاہ رہے تھے وہ اور کسی سبب سے اسے چھوڑ دیے تھے، پھر اس کام کو کرنے کی کوشش کریں گے اور جتنا کام انہوں نے کیا تھا وہ پھر سے انہیں ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، پھر سے اسے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ سماج اور معاشرے میں دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے کاموں میں تنسیق نہیں ہوتی، یعنی یہ کے بعد دیگرے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو کام کرنا ہے ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے جڑے نہیں ہوتے، اس لیے ان کو ایک ہی کام بار بار کرنا پڑتا ہے، یا ایک کام کرتے ہیں اس کا انہیں کوئی بدلہ یا اس کا کوئی جزا انہیں نہیں مل پاتا۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ تنسیق کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا، وہی الترتیب المنظم لجہود الجماعہ۔ اور ہدف کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرنے میں، کسی کام کو تنفیذ دینے میں جو ہماری محنت لگ رہی ہے وہ مرتب ہو، منظم ہو، تاکہ ہدف تک پہنچا جا سکے یا ہدف کا حصول ممکن ہو سکے۔ یہاں پہ تنسیق میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز، جو محنت آپ کم کر رہے ہیں وہ کیسی ہے، کس نوعیت کی ہے اور کتنی ہے۔ کم اور نوع یہ دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں۔ کتنی محنت آپ کر رہے ہیں کسی چیز کے حصول کے لیے، اور وہ محنت آپ کی کیسی ہے۔ علم گلم عشوائی طریقے سے آپ کسی کام کو کر رہے ہیں اور تھوڑا کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں، کس طرح آپ کر رہے ہیں، یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے۔ آپ منظم انداز میں کریں، منسق انداز میں کریں، بالترتیب کسی کام کو کریں، اور جس کام کو آپ کر رہے ہیں وہ کام آپ کا اتنا ہونا چاہیے جتنا آپ کا ہدف اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ مان لیجیے اگر آپ کسی ہدف کو بنائے ہوئے ہیں، کوئی ٹارگٹ آپ نے بنا رکھا ہے اپنی زندگی میں اس کے حصول کا، چاہے وہ آپ کے پڑھائی سے ریلیٹڈ ہو یا آپ کے ازدواجی زندگی سے ریلیٹڈ ہو یا آپ کے سماجی یا خاندانی امور سے متعلق ہو، جس ٹارگٹ کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس ٹارگٹ کے لیے جتنی محنت مطلوب ہے اتنی محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیز، جو آپ محنت کر رہے ہیں اس کا وقت کیا ہے، مناسب وقت میں مناسب ٹائم پر آپ محنت کر رہے ہیں یا نہیں۔ جیسے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ امتحان کے ایام میں طلباء محنت کرتے ہیں لیکن ان کے جہد میں، ان کی محنت میں تنسیق نہیں ہوتی۔ جب امتحان آتا ہے تبھی وہ محنت کرتے ہیں۔ اگر وہ اسی محنت کو منظم اور منسق کر لیں، یعنی جیسے ہی
وہ سبق ختم ہو، ٹیچر اس کو پڑھائیں، فوراً اس کے بعد اس کا ایک بار کم سے کم مراجعہ کر لے۔ جس دن کو وہ سبق پڑھے اس رات میں اس کا مراجعہ کر لے، تو جو ٹیچر نے باتیں تازی تازی ابھی آپ کے ذہن میں بتلائی تھیں اور آپ کے ذہن نے اس کو قبول کیا تھا، وہ ساری چیزیں ابھی آپ کے ذہن میں، آپ اس کو پھر سے ریوائز کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز اگر آپ کے ذہن میں کھٹک رہی تھی تو پھر اس کا حل آپ اسی وقت ابھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کسی سبق کو چھوڑ دیں گے اور پھر 2 مہینے 3 مہینے بعد امتحان کے ایام میں اگر آپ اس کو ریوائز کریں گے، پھر اس کو پڑھیں گے، تو آپ کو ڈبل محنت کرنی پڑے گی۔ اور آپ محنت بھی کریں گے تو ایسے وقت میں جو محنت کرنے کا وقت گویا کہ اب نہیں رہ گیا، بلکہ وہ ایسا وقت ہے جو صرف ریوائز کرنے کا وقت ہے، تیاری کرنے کا وقت ہے، بہت ساری چیزوں پر فوکس کرنے کا وقت ہے۔ تو جو وقت ہے، یعنی جس ٹائم پہ ہم محنت کر رہے ہیں، وہ ٹائم بھی ہمارا بڑا اہمیت کا حامل ہے، بڑا اہم ہے کہ آپ کس وقت محنت کر رہے ہیں۔ ایسے ہی تیسری چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ کس چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ہماری جو محنت ہے وہ کس چیز کے لیے، اپنے ہدف کے لیے ہے یا ہمارے ہدف سے ہٹ کر کے ہماری محنت ہو رہی ہے؟ اسی راستے پر ہم محنت کر رہے ہیں جس راستے پہ ہم چلنا چاہ رہے ہیں، یا ہماری محنت اس سے الگ ہے، اس سے ہٹ کر کے ہے؟ تو یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ آپ کس نوعیت کی اور کتنی محنت کر رہے ہیں، اور کس ٹائم پہ آپ محنت کر رہے ہیں، اور کس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، کس چیز کے حصول کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، اسی چیز کو مرتب اور منظم انداز میں صحیح وقت پہ کرنا، صحیح ٹائم پہ محنت کرنا، یعنی مناسب مقدار میں محنت کرنا، مناسب نوعیت کی محنت کرنا، اور اپنے ہدف کے حصول کے لیے محنت کرنا، اگر یہ سب آپ کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کا کام، آپ کا محنت منسق ہے۔ اسی لیے یہ انسانی جو جہد ہے، ایک جماعت یا ایک فرد کی جو کوشش ہے، اسی کو منظم اور مرتب انداز میں اس طرح سے رکھنا یا اس کو کرنا کہ انسان کا اپنے ہدف تک پہنچنا ممکن ہو سکے۔ یہاں پر وہی ساری باتیں کچھ تفصیل سے بتلائی گئی ہیں، اسے آپ پڑھ لیجئے گا۔ یہاں پہ یہ چیز بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو تنسیق ہے، کوآرڈینیشن ہمارا جو ہے، اس کا تعلق پلاننگ سے کیا ہے، اس کا تعلق مینجمنٹ سے کیا ہے، اس کا تعلق ڈائریکشن سے کیا ہے، اور اس کا تعلق رقابہ سے کیا ہے۔ تو تخطیط، تنظیم، توجیہ و رقابہ سے تنسیق کی کیا تعلق ہے، اس میں علاقہ کیسا ہے، یہ چیز یہاں پہ بتلائی گئی ہے۔ آپ دیکھیں، جب بھی تنسیق کا مطلب یہ کہا کہ کاموں کو، محنت کو مناسب وقت پر، مناسب مقدار میں، مناسب کام کے لیے کرنا، مناسب ہدف کے لیے کرنا ہی تنسیق ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب آپ تخطیط کریں گے، کسی چیز کی پلاننگ کریں گے، تو آپ کا جو ہدف ہوگا، آپ کی جو پلاننگ ہوگی، وہ مرتب ہونی چاہیے۔ کوئی بات آپ کی اگر ادارہ اولیہ سے آتی ہے تو پھر وہ کہاں آئے گی؟ تنسیق منسق انداز میں کس کے پاس آئے گی؟ ادارہ استا کے پاس آئے گی، پھر ادارہ استا سے ادارہ دنیا کے پاس آئے گی۔ ایسے ہی اپوزٹ سائڈ سے جب ادارہ دنیا سے کوئی چیز اوپر اٹھ کر کے جائے گی تو وہ کہاں پہنچے گی؟ استا تک، پھر استا سے اولیہ تک۔ ایسے ہی جو تخطیط، ہماری پلاننگ جو ہے، وہ لانگ ٹرم ہوگی، مڈل ٹرم ہوگی، یا وہ شارٹ ٹرم کی ہوگی۔ تو پہلے ہم شارٹ ٹرم کو اچیو کریں گے، پھر مڈل ٹرم کو، پھر لانگ ٹرم کو۔ تو تنسیق یعنی اسی کو ترتیب دینا اور کاموں کو ایسے انداز میں کرنا کہ ہماری محنت ضائع نہ ہونے پائے۔
تنظیم کا بھی ویسے ہی اس کا تعلق ہے، اور توجیہ کا بھی اور رقابہ کا بھی۔ یہاں پہ دیکھیں یہ اس ڈائیگرام میں یا اس شیپ میں یہ چیز دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں، ہمارے پاس جو ہیومن کیپٹل ہے، ایسے ہی طرق العمل جو ہمارے پاس ہے، کام کرنے کا انداز جو ہمارے پاس سسٹم ہے، ہمارے پاس جو فائنینس ہے، جو اکوپمنٹ اور معدات ہے، آلات ہمارے پاس، جو ان سب کو کیسے کیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان سب کو کرنے کے لیے، ان سب کے استعمال کے لیے، چاہے وہ انسان ہو یا مواد مالیہ ہو یا بشریہ ہو یا کوئی سسٹم ہو، اس کے لیے ہم پلاننگ کریں گے، اس کی ایک تنظیم ہوگی، منظم انداز میں ہوں گی، پھر اس میں توجیہات بھی آتی رہیں گی، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے گی، اس کی اشراف بھی ہوتی رہے گی کہ اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی تصحیح ہو سکے۔ یہ سارے کے سارے کام منسق انداز میں ہونی چاہیے، مرتب انداز میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے ہم رقابہ پر فوکس کریں توجیہ سے پہلے، کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا، کتنا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، اس چیز پر ہم لگ جائیں قبل اس کے کہ ہم پہلے ڈائریکشن دیں، کوئی چیز بتلائیں کہ یہ چیز ہونا چاہیے، اس کو ایسے کرنا چاہیے، یہاں پہ یہ پریشانی ہو رہی ہے تو اس کو ایسے کر گزریے۔ ایسے ہی تخطیط سے پہلے ہم مینیجنگ سسٹم اپنا شروع کر دیں تو یہ بھی الٹا ہو جائے گا، تو یہ تنسیق نہیں ہوگا، منسق کام نہیں ہوگا۔ کام تو ہوگا ہر جگہ الگ الگ ہوگا، لیکن ہم جو جہد اور جو محنت کر رہے ہیں اس کو منظم انداز میں نہیں جوڑ پا رہے ہیں، بلکہ الگ الگ ہو جا رہا ہے، کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے، کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے، کہیں پہ کچھ پریشان کوئی ہے، کہیں پہ کسی حالت میں ہے کوئی شخص۔ اب ان سب کو الگ الگ ہم نے چھوڑ رکھا ہے، لیکن اگر اسی کو مرتب انداز میں رکھیں کہ پہلے یہ کام ہو جائے، یہ کام جیسے ہو تیسے دوسرا کام چالو کر دیا جائے، دوسرا کام جیسے تیسے تیسرا کام چالو ہو، تو ایک ترتیب سے جو کام ہم کر رہے ہیں، ایک شخص کے جہد کو مرتب انداز میں دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، یہی ہمارا تنسیق ہے۔ اب یہاں پہ وہی اس کی پوری تفصیل ہے کہ تخطیط اور تنسیق میں کیا علاقہ ہے، کیا ربط ہے، ایسے ہی تنظیم سے، پھر توجیہ، پھر رقابہ سے الی آخری۔ اب یہاں پہ اس چیپٹر میں یہ بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تنسیق کرتے وقت کوآرڈینیشن کے آپریشنل سچویشن میں ہمارے پاس کچھ پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، کچھ پرابلمس کو بھی ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ پہلی چیز ہے تطبیق التخصص و تقسیم العمل۔ پہلا کام جو ہونا چاہیے وہ ہمارا یہ کہ ہمارے پاس متخصصین کتنے ہیں، کس کس طرح کے لوگ اسپیشلسٹ ہیں، ان کو ان کے کاموں کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے۔ جو شخص جس کا اہل ہو ان کو اس جگہ پہ لگایا جائے تاکہ ان کے محنت کا ہم کو پھل مل سکے۔ اب جو شخص ٹرانسلیشن کا ماہر ہے ہم اس کو اسی ڈپارٹمنٹ میں رکھیں گے، جو شخص کمپیوٹر کا ماہر ہے اس کو ہم آئی ٹی سیکٹر میں رکھیں گے، جو شخص فائنینس کا جانکار ہے، اقتصاد کا جانکار ہے، ہم اس کو وہاں پہ رکھیں گے اور اسی حساب سے ان کو کام دیں گے۔ تو تخصص کے اعتبار سے کام کو تقسیم کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے، اور ایسا نہ کر پانا یہ ایک عائق ہے اور ایک یہ سمجھے کہ آڑ ہے ہمارے کسی کام کو منسق انداز میں انجام دینے کا۔ دوسری پریشانی ہمارے لیے اس وقت ہو سکتی ہے جب تنظیم جو بہت بڑے انداز میں ہو، کئی چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ کر کے کیا جا رہا ہو۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے کسی بھی کام کو منسق انداز میں یا تنسیق الجہد ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا۔
ایسے ہی جو ادارہ علیہ ہے، یعنی جو بڑے بڑے لوگ ہیں کسی تنظیم، کسی آرگنائزیشن یا کسی جمعیہ کے، ان کے نزدیک تنسیق کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے کہ کسی کام کو مرتب اور منسق انداز میں کیا جائے، ایک دوسرے کے جہد کا خیال کیا جائے اور ایک دوسرے کے جہد سے مرتب انداز میں فائدہ اٹھایا جائے. اگر ادارہ علیہ اس چیز کو مانتا نہیں ہے یا اس کے نزدیک کسی کوئی اہمیت نہیں ہے، تب پھر ہم کسی بھی کام کو منسق انداز میں نہیں کر پائیں گے. کیونکہ جو بڑے بڑے آرڈرز ہوتے ہیں وہ کن کی طرف سے آتے ہیں؟ ادارہ علیہ سے آتے ہیں، اور ان کے نزدیک اس طرح کا کوئی کام کرنا منسق انداز میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا. تو پھر وہ کسی بھی کام کو کسی بھی شخص سے کہیں بھی کروا سکتے ہیں. کسی شخص کو تھوڑی سی انگریزی آئے گی، ایک دو لفظ بول دے گا، کہیں گے بھائی چلو آپ انگریزی پڑھاؤ. حالانکہ وہ شخص اس قابل نہیں تھا کہ انگریزی پڑھائے، کیونکہ وہ انگریزی کا اسپیشلسٹ نہیں بلکہ وہ عربی کا اسپیشلسٹ ہے مثلا. تو جب مین پرابلم سسٹم ہی میں ہوگی تو کسی بھی چیز کو منسق انداز میں کرنا مشکل ہوگا. ایسے ہی دوسری چوتھی پریشانی ہم کو اس وقت آ سکتی ہے جب ہمارے جو ادارات ہیں، جو اقسام ہیں، ان میں موافقت نہ ہونے پائے. موافقت یعنی کوئی کسی کام کو کر رہا ہے، دوسرا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی کام کو کسی ڈپارٹمنٹ نے کیا تو دوسرے ڈپارٹمنٹ نے کہا اس کو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ نے ایسا کیوں کر دیا، ویسا کرنا چاہیے. یعنی توافق ان میں نہ ہو پائے. تو ایسی وقت میں بھی کسی کام کو منسق انداز میں کرنا ناممکن ہے، کیونکہ تنسیق اسی وقت ہو جائے گی جب سارے ادارات ایک ساتھ مل کر کے کام کر رہے ہوں. آپ نے کچھ کیا، پھر جو کام آپ نے کیا تھا اسی سے اور وہیں سے، اور جتنے کام کو آپ نے کیا تھا دوسرے ادارہ نے اٹھایا اور پھر وہاں سے اس نے کام آگے چالو کر دیا. اس طرح سے جو آپ نے کام کیا وہ کام میں لگ گیا اور پھر اس نے اپنی نئی محنت شروع کر دی. پھر وہ جب کام کر لے گا پھر تیسرے شخص کے پاس بھیجے گا، وہ تیسرا شخص اس سے آگے کام کرے گا. تو یعنی ہر شخص کا کام الگ الگ تھا، لیکن ایک دوسرے سے موافقت اور ربط ہونے کی وجہ سے وہ منسق ہوتا چلا گیا اور اس کا نتیجہ آتا گیا. تنسیق میں جو اہم وسائل ہیں وہ یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں. پہلی چیز ہے تسلسل الاوامر، یعنی جو آرڈر آئے کسی کام کو کرنے کا وہ اوپر سے نیچے آئے، ادارہ علیہ سے وسطیٰ، پھر وسطیٰ سے سفلیٰ. ایسا نہ ہو کہ ادارہ علیہ والے ڈائریکٹ آئیں اور جو تنفیذی لوگ ہیں، مشرفین ہیں، ان پر اپنی دھاک جمانا شروع کر دے کہ بھائی یہ کام کرو، ایسے کرو، ویسے کرو، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، آپ نے اس کو ایسے کر دیا. نہیں، بلکہ تسلسل ہونا چاہیے. آپ اپنے سے نیچے والے ادارت کو آرڈر کریں، وہ اپنے سے نیچے والوں کو آرڈر کریں گے. اس طرح سے مرتب انداز میں جب کام ہوتا ہے تب ہم تنسیق کسی کام کو کر پائیں گے. ایسے ہی قاعدے اور جو اجراءات ہوتے ہیں، قواعد اور اجراءات کسی منظمہ میں، اس کو بھی فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، تب ہم کسی کام کو منسق انداز میں کر پائیں گے. ایسے ہی ہدف جو ہمارا ہے اس میں بھی تنسیق ہونی چاہیے، اس میں بھی تسلسل ہونی چاہیے. پہلے چھوٹے ہدف کو حاصل کریں، پھر متوسط کو، پھر بڑے کو. ایسا نہ ہو کہ ہم چھوٹے اہداف پر کچھ دھیان ہی نہ دیں اور ہم بڑے اہداف پر لگے رہیں، کیونکہ بڑے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے اہداف اس سے ریلیٹڈ حاصل کرتے جائیں تاکہ بڑے تک پہنچ سکیں. تو جو تنسیق ہونی چاہیے ہمارے ہدف میں بھی تسلسل ہونا چاہیے، وہاں پر بھی جو اہداف ہوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، منسق ہوں. ایسے ہی اگر ہم اپنے کام کو مزید منسق انداز میں کرنا چاہتے ہیں تو جو مساعدین ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سے بھی مدد لی جائے کسی کام کو مرتب انداز میں کرنے کا، کہ بھائی پہلے کام میں یہ کر رہا ہوں، میرے بعد آپ اس کو کریے گا. ان کے مشورے سے، ان کے تعاون سے اس کام کو کیا جائے. ایسا ہوتا ہے جب تک ہر شخص سمجھ رہا ہے بھائی فلاں کام
فلاں شخص کی ذمہ داری، جیسے اس کی ذمہ داری ختم ہوگی پھر ہماری ذمہ داری آئے گی اور میں اس کام کو انجام دوں گا۔ تو ایک تسلسل بنا رہتا ہے، ہر شخص اس میں خود کو گویا کہ وہ پلانر بھی مانتا ہے اور امپلیمنٹر بھی، یعنی خود پلاننگ بھی کرتا ہے اور اس پلاننگ کو امپلیمنٹ بھی خود ہی کرتا ہے۔ جو شخص یہ اپنے دل کے اندر مانتا ہے یا اس کو اس بات کا شعور ہوتا ہے، وہ کام کو اچھی طرح کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ جس کام کو میں کرنے جا رہا ہوں یا جس کام کو میں کر رہا ہوں یہ کام میری ہی سوچ ہے یا میری ہی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ تو جب یہ چیز کسی شخص کے اندر پائی جائے گی تو اس کام کو وہ شخص بڑے ہی اچھے انداز میں اور محنت سے کرے گا۔ تو جو کام کرنے والے ان سے بھی مساعدہ لینا، مساعدین کو ساتھ میں لے کر کے کام کرنا، یہ بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایسے ہی اتصال بھی بڑا اہم ہے، ایک دوسرے سے تواصل ہوتے رہنا، کسی بات کو نہ سمجھ پانے پر فوراً اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بڑا اہم ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہم سمجھ نہیں پائے اور ہم نے اس کو اپنی طرف سے سمجھ لیا کہ ہمیں ایسا کرنا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں کرنا تھا، ادارہ مجھ سے کچھ اور طلب کر رہا تھا اور میں کسی اور کام پر محنت کرنے لگا۔ تو کہیں بھی اگر کوئی خلل ہو کسی چیز کو سمجھنے میں تو فوراً آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کنٹیکٹ کر کے فوراً اس بات کو سمجھ لیں تاکہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو۔ تو اتصال جو ہے وہ برابر، اتصال میں ہوتا کیا ہے؟ اتصال میں یہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے کیا بات کہی اور ہم نے کیا سمجھا، یہی یعنی مین اتصال ہے۔ وہ شخص جو بات کہنا چاہ رہا ہے یا جو بات سمجھانا چاہ رہا ہے ہم نے وہی سمجھا یا نہیں۔ اگر ہم نے وہی سمجھ لیا بات ختم، لیکن اگر اس چیز کو ہم نہیں سمجھ پائے تو ظاہر سی بات ہے کچھ اور سمجھیں گے، اور جب کچھ اور سمجھیں گے تو ہم کچھ اور کریں گے، تو جب ہم کچھ اور کریں گے تو پھر ہمارا کام ویسا نہیں ہو پائے گا جیسا ہمارا خطہ ہے یا جیسی ہماری پلاننگ ہے۔ تو اتصال جو ہے وہ بہت ضروری ہے، چاہے آپ ادارہ علیہ میں ہوں یا وسطیٰ میں ہوں یا سفلیٰ میں ہوں، کہیں بھی ہوں، آپ جس سے متصل ہیں، جس سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، جس سے آپ آرڈر کو لے رہے ہیں یا جس تک اپنی آرڈر آپ پہنچا رہے ہیں، ان کے درمیان میں تواصل بہترین ہونا چاہیے، بات کرنے کا انداز سلیس اور صاف ستھرا ہونا چاہیے، باتیں بالکل واضح ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں کہی جائیں، کچھ باتیں سمجھائی جائیں، کچھ باتیں چھپائی جائیں، ایسا نہیں، بلکہ بالکل جو بھی بات آپ تک پہنچے اور آپ اسے دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہوں اسے بالکل ویسے ہی پہنچا دیں جیسے آپ نے سمجھا ہے اور آپ دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی لجان ہونا چاہیے، ایک گروپ ہونی چاہیے، گروپ مل کر کے اگر کسی کام کو منسق انداز میں کرتے ہیں تو زیادہ آسانی ہوتی ہے اور یہ ہمارے لیے تنسیق میں متعاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ انہی ساری چیزوں کی شرح ہے، مزید آپ انہیں پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔ یہاں پہ کچھ خصائص ہیں کہ ایک تنسیق الفعال یعنی ایفیکٹو کوآرڈینیشن جسے ہم کہتے ہیں، یعنی کامگیر تنسیق کی کچھ خصوصیات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ یہاں پہ 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز تبسیط التنظیم، یعنی جو آپ کی تنظیم ہے، جو آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ہے وہ بالکل واضح ہونا چاہیے، بسیط ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل تفصیل اس میں لکھ دیں کہ ہر جزئیات کو سمجھنے میں پریشانی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل اتنا شارٹ کٹ میں لکھ دیں کہ بات ہی سمجھ میں نہ آئے، بلکہ مبسط انداز میں ہونا چاہیے، ایسے انداز میں ہونا چاہیے جو ہر شخص اس کو سمجھ جائے، جو اس کو سمجھنا چاہ رہا ہو، جو اس کا مسئول ہے، جو اس کو امپلیمنٹ کرے گا کسی پلاننگ کو، وہ شخص اس پلاننگ کو اگر سمجھ جاتا ہے تب ہم کہیں گے کہ ہاں کام انشاءاللہ منسق انداز میں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ہمارا جو خطہ ہے،
ہماری جو پروگرام ہے، ہماری جو پلاننگ ہے اور ہمارے جو سیاسات ہیں، سیاسات جو ہوتے ہیں گویا کہ ایک فریم ہوتا ہے، اس فریم کے اندر رہ کر کے ہم اپنے خطہ کو اپلائی کرتے ہیں، اپنے پروگرام کو انجام دیتے ہیں۔ تو ان کے درمیان ربط ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری سیاست کچھ اور ہو اور ہمارا خطہ کچھ اور بنا ہو۔ جیسے ہماری سیاست یہ ہے کہ بھئی ہم کسی بھی چیز کو مہنگا نہیں بیچیں گے، کسی بھی صورت میں ہم مہنگا سامان، اچھی کوالٹی کا سامان بیچیں گے لیکن مہنگا نہیں بیچیں گے۔ ایسا نہیں کریں گے کہ ہم اس پہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمائیں۔ ہماری کوئی کمپنی ہے، چاہے وہ ریٹیل کمپنی ہو یا پروڈکٹیو کمپنی ہو، کوئی انڈسٹری ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی ہمارے پاس کمپنی ہے، جو بھی ہمارے پاس سامان ہے، ان سامانوں کو ہم مہنگا نہیں بیچیں گے، یہ ہماری سیاست ہے۔ لیکن ہم نے جو خطہ بنا لیا وہ کچھ یوں کہ مارکیٹ میں ہم کیسے زیادہ پیسہ کمائیں، کون سے ایسے وسائل اپنائیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مارکیٹ سے پروفٹ مل سکے۔ تو گویا کہ جو ہماری سیاست تھی کہ ہم کسٹمر سے زیادہ پیسے نہیں وصول کریں گے، اس کے مخالف ہماری پلاننگ ہے، تو یہاں پہ انسجام اور تکامل نہیں ہو پایا۔ ایسے ہی تحسین الاتصالات، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ اتصالات آپس میں ایک دوسرے کا کمیونیکیشن بہت اہم ہے، تو اتصالات اداریہ، انسانیہ و تسہیل و تبادل البیانات فی المنظمہ، یہ بڑا اہم ہے۔ تبادل البیانات یعنی میں نے جو چیز حاصل کی کہیں پہ لکھ کر کے، کہیں سے حاصل کر کے، ان معلومات کو میں کس ادارے تک پہنچاؤں جو اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہماری کوئی تنظیم ہے جو خیری امور میں کام کر رہی ہے، غریبوں کی دیکھ بھال کرنا، جو لوگ تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں ان کو آگے لانا، اس طرح کا ہمارا کوئی خیری کام ہے، کسی منظمہ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب اس میں ایک شخص نے کچھ معلومات اکٹھا کی کہ فلاں ملک میں، فلاں گاؤں میں یا فلاں شہر میں اتنے یتیم ہیں، اتنی بیوائیں ہیں، اور یہ لوگ کمزور ہیں مالی اعتبار سے، ان کی مدد ہونی چاہیے، ان کی تعداد اتنی ہے، ان کے گھر میں اتنے افراد ہیں، ان کے گھر میں اتنے لوگ کچھ پڑھے لکھے ہیں، اتنے لوگ اس گھر میں بے روزگار ہیں حالانکہ وہ اس لائق ہیں کہ ان کو روزی روٹی مل سکے، ان کے پاس ڈگریاں ہیں۔ اس طرح کی معلومات اور بیانات کسی نے اکٹھا کی، تو اب یہ شخص کہاں پہ یہ بیانات پہنچائے گا، کس کو دے گا، کس ادارہ کو دے کہ اس بیانات پر عمل کیا جا سکے، ان معلومات سے فائدہ اٹھایا جا سکے، یہ بڑا اہم ہے۔ تو یہی تبادل البیانات اور اتصالات کسی منظمہ کا دوسرے منظمہ سے یا کسی ادارت کا دوسرے ادارہ سے بڑا اہم ہوتا ہے کسی بھی کام کو انجام دینے میں۔ اور چوتھا پوائنٹس ہے ایجاد الوسائل المشجعہ، یعنی تحفیظی اور موٹیویٹو ہم وسائل کو اختیار کریں تاکہ جو لوگ اس کام کو کریں انہیں خوشی ہو کام کرنے میں، ان کو اچھا لگے کام کرنے میں، اور انہیں اکتاہٹ نہ ہو، ان کا جوش اور جذبہ بڑھے اس کام کو انجام دینے میں۔ اگر اس طرح کے وسائل کو ہم استعمال کرتے ہیں تو زیادہ آسانی ہوگی، اور اس میں یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی شخص کو کسی کام کے کرنے پر مجبور نہ کریں، بلکہ اختیار دیں کہ بھیا آپ اس کام کو کر لیجئے، آپ اس کام کو کر لیجئے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ آپ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیجئے جو آپ کے تخصص کے اعتبار سے زیادہ آسان لگتا ہو اور آپ کی اس پر پکڑ ہو۔ اس طرح سے لوگوں کو اختیار دیں کسی کام کو انجام دینے میں، کسی کام کو کرنے میں، تو زیادہ آسانی ہوتی ہے کسی کام کو بخوبی انجام دینے میں۔ ورنہ اگر کسی شخص پر کوئی کام تھوپ دیا جائے اور اسے کہہ دیا جائے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے حالانکہ وہ شخص اس کا اہل نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے
وہ اس کام کو صحیح سے انجام نہیں دے پائے گا. اس کے انجام نہ دینے کی وجہ سے جو دوسرا کام اس پر معلق تھا وہ بھی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ جب تک وہ شخص اس کام کو صحیح طریقے سے ہم تک نہیں پہنچائے گا اس وقت تک اس پر کام نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ سے ہمارا کئی خطہ یا کئی پلاننگ یا کئی پلانس ہمارے فیل ہو جائیں گے. یہاں پہ اسی چیز کو مبسط انداز میں تفصیل سے تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیا گیا، آپ اسے پڑھ لیں اور سمجھ لیں.